اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. ابھی آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء کا 7واں اور آخری رکوع پڑھا گیا جو جملہ 18 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں جو بات ارشاد فرمائی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس صورت میں جس غفلت کا تذکرہ شروع سے چلا آ رہا ہے اور جس غفلت سے انسان کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ فرمایا، اس غفلت کا آخرت پہ کیا نتیجہ ہوگا یہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم بہت ہی بیدار مغز، غفلت کو قریب نہ پھٹکنے دینے والے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والے، اور ان کے برخلاف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بلکہ بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، نہ ان کو اپنی زندگی کے آغاز کا علم ہے، نہ انجام کی فکر ہے،
اور نہ ہی زندگی گزارنے کے طریقے پہ غور کرتے ہیں۔ اس غفلت کی وجہ سے، بلکہ اس سے پہلے بھی میں یہ لفظ استعمال کیا تھا، پھر میں کروں گا، کہ اس بے حسی کی وجہ سے وہ بڑی خرافات میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کا تذکرہ کیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پہلے تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، رہے وہ لوگ جو نیکیوں پر کاربند ہیں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ نیکیوں کی قبولیت کی جو شرط قرار دی ہے وہ ایمان۔ اگر ایمان نہیں ہے تو نیکیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ویلڈ نہیں ہیں، قابل قبول نہیں ہیں۔ اور اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ ایمان دراصل رجسٹریشن کا نام ہے۔ اگر آپ کی رجسٹری ہی نہیں ہے تو پوزیشن کس کام کی، آپ کا قبضہ کس کام کا؟ لہذا لازمی بات ہے کسی بھی وقت سرکاری عملہ، پولیس وغیرہ آئیں گے اور آپ کو آپ کے پلاٹ سے ہٹا دیں گے اگر رجسٹری آپ کے نام نہیں ہے۔ ایمان دراصل رجسٹریشن کا نام ہے۔ اور ایمان کی وضاحت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان ہو، آخرت کی حقیقت پر ایمان ہو، اور رسولوں کی صداقت پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایمان اگر ہے بندے کے اندر اور اس ایمان کے بعد پھر وہ نیکیوں پر کاربند ہے تو وہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے۔ اور یہ حدیث بھی میں بار بار کوٹ کر چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس مسئلے میں کہ ایک شخص ہے جو ایمان سے محروم ہے، کفر میں پڑا ہوا ہے، لیکن بہت نیکیاں کرتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی نیکیوں کا اجر قیامت میں نہیں دیا جائے گا، دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دلا کے اس کو چھٹی کر دے گا، آخرت میں کوئی اجر اس کو نہیں ملے گا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو کوئی نیکیوں پر کاربند ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو آخرت میں اس کی جد و جہد کی ناقدری نہیں کی جائے گی، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، بے شک ہم لکھ رہے ہیں، اور لکھنے کا عمل جاری ہے اور انسان کے نام اعمال کو تیار کیا جا رہا ہے، ساری چیزیں اس کی ریکارڈ ہو رہی ہیں، سارے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، بات چیت اس کی ریکارڈ ہو رہی ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَحَرَامٌ عَلَى الْقَرْيَةِ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہ جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اسلام قبول ہی نہیں کرنا چاہتے، ایمان کی حقیقت کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، تو لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ سے بھی ان کو توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ کوئی ان کو خوشامد کر کے ہدایت دی جائے گی، کوئی ان کو خوشامد کر کے توفیق دی جائے گی۔ ارشاد فرمایا کہ اور ایسی بستی جس کے بارے میں ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کو ہلاک کیا جائے، وہ لازمی بات ہے ایسا اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ اس فیصلے میں نظر ثانی نہیں ہوتی، انہم لا یرجعون، ان کو پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی، وہ رجوع نہیں کرتے، انابت نہیں کرتے، وہ اپنے گناہوں پر پچھتاتے نہیں، گناہوں پر ضد کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ عذاب سے دوچار ہو جاتی ہیں۔ لہذا یہ جب انسان غفلت کی زندگی بسر کرتا ہے تو ہلاکت کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ ان کی غفلت کتنی لمبی ہے، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج ان کی نسلوں کے لیے کھول دیا جائے گا دروازہ، وہم من کل حدب، اور وہ ہر اونچے علاقے سے ینسلون، پھسلتے چلے آئیں گے۔ یاجوج و ماجوج دو نسلوں کا نام ہے، سورۃ الکہف میں ان کی تفصیل گزر چکی ہے۔ یہ دو نسلیں ہوں گی جو دراصل حضرت نوح علیہ السلام ہی کے صاحبزادوں میں سے یافس ایک صاحبزادے تھے، ان سے چلی، یہ بہت بگاڑ پیدا کرنے والی نسلیں ہیں، اور اس وقت دنیا میں سارے انسانوں کے ساتھ وہ کہیں گھل مل گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کی آئیڈینٹی نہیں ہو پاتی، تشخص نہیں ہو پاتا، لیکن قیامت کے وقت وہ کھول دیے جائیں گے، نمایاں کر دیے جائیں گے، اور یہ دو نسلیں بہت فساد مچائیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو علامتیں بیان فرمائی اور قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا تو صحابہ بہت پریشان ہو گئے، چہرے مغموم ہو گئے، گھبرائے،
शाम में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सहाबा के चेहरे वो जरा मांद पड़े हुए हैं, मगमूम है, गमज़िदा है। तो आपने पूछा क्या माजरा है? तो कहा अल्लाह के रसूल, आपने जो क़यामत का तज़किरा फरमाया और उसमें दज्जाल का जो आपने तज़किरा फरमाया, तो हम घबरा गए कि पता नहीं उसके मुकाबले पर हम ईमान पर जम भी सकेंगे कि नहीं जम सकेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम इसकी फिक्र न करो, जब तक मैं बाकायदे हयात हूँ दज्जाल से निपटने के लिए मैं काफी हूँ। और मेरे बाद याद रखो, मैं तुमको अलामत बताता हूँ कि दज्जाल किसको कहते हैं। वो इंतहाई बदसूरत आदमी होगा, वो काना होगा, एक आंख वाला होगा, और उसका आलम ये होगा कि वो बहुत फितने फैला रहा होगा, कुफर को फैला रहा होगा। और अगर तुम ईमान की हकीकतों पर आज कारबंद हो तो लाजमी बात है उसके सामने साबित कदम रहोगे, वो फितने में तुमको मुब्तला नहीं कर सकेगा। पहला दिन उसका 40 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन उसका 40 दिन के बराबर होगा, तीसरा दिन उसका आम दिनों के बराबर होगा, फिर इसी तरह उसके आम दिन चलते चले जाएंगे, यहाँ तक के फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसको खत्म कर देंगे। इसके बाद याजूज और माजूज नुमाया होंगे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। इरशाद फरमाया कि ऐसे जैसे पतंगे जमीन से बरामद होते हैं, ये निकलते चले जाएंगे, निकलते चले जाएंगे, बड़ा बिगाड़ पैदा करेंगे, फसाद पैदा करेंगे, मुल्कों पर हमले करेंगे और वो खेती तबाह कर देंगे, नस्लों को तबाह कर देंगे। किसी दरिया पे से गुजरेंगे तो उनकी बेबरकती से दरिया खुश्क हो जाएगा, ये कैफियत उनकी रहेगी। यहाँ तक कि फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी ईमान वाले साथियों को लेकर किलों में महसूर हो जाएंगे और फिर उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और अल्लाह ताला की जानिब से मदद नाजिल होगी। तो ये लोग फिर मरते चले जाएंगे, मरते चले जाएंगे, मगलूब आएंगे, मैदान इनकी लाशों से अटे हुए होंगे और उनकी लाशों से मैदानों को साफ करना मुमकिन नहीं होगा। बड़ी बड़ी गिद्धें आएंगी जिनकी लाशों को उठा उठा कर ले जाएंगे और समंदर में फेंकेंगी। ये है वो याजूज और माजूज जिनके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज, यहाँ तक के खोल दी जाएंगी नस्लें याजूज की और माजूज की। वहुम मिन कुल्ली हदबी यंसिलून, वो हर ऊंचे इलाके से दौड़ते हुए चले आ रहे होंगे। जरा आप अंदाजा लगाइए, एक तसव्वुर कीजिए कि ऊपर से नीचे की तरफ रास्ता आ रहा है, उस पर कोई आदमी दौड़ रहा है तो किस स्पीड के साथ, किस तेजी के साथ दौड़ेगा। ये कैफियत होगी, वो इस तरह से चारों तरफ से चले आएंगे। और उसके बाद वक़्तरबल वादुल हक़, और सच्चा वादा बहुत करीब आ चुका होगा। वो सच्चा वादा कौन सा? वो सूर फूकने का वादा, क़यामत का वादा। फ़इज़ा हिय शाख़िसतुन अब्सारुल लज़ीना कफ़रू, तो फिर अहले कुफ्र की, कुफ्र करने वालों की आंखें फटी फटी रह जाएंगी, वो देखते रह जाएंगे। जब पहला सूर फूका जाएगा तो उसके बाद से जो आवाज बुलंद होगी, इंशाअल्लाह सूरत ज़ुमर में उसकी पूरी तफसील आएगी कि कैसे पहला सूर फूका जाएगा, फिर दूसरा सूर, और कैसे ये कायनात पूरी दरहम बरहम हो जाएगी, क़यामत कैसे बर्पा होगी। तो पहला सूर जब फूका जाएगा तो एक आवाज रोनुमा होगी और वो आवाज बढ़ती चली जाएगी और एक मरहला होगा कि लोग घबरा कर घरों से निकलकर दौड़ने लगे होंगे। उस मौके पे इनकार करने वालों के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुफ्र करने वालों के सिलसिले में इरशाद फरमाता है, और जो आखिरत को नहीं मानते उनके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, देखते रह जाएंगे, सकते में पड़ जाएंगे। क्या कहेंगे वो? उस वक्त एतराफ करेंगे और कहेंगे या वैलना कद कुन्ना फी गफलतिन मिन हाज़ा, ऐ काश हम गफलत में ना होते, हमारी तबाही, हमारी बर्बादी कि हम गफलत में रहे, हमने सुस्ती की। वही लफ्ज फिर मैं दोहराऊंगा, बड़े बेहिस थे हम आखिरत के मामले में, आखिरत के मामले में हम गौर नहीं करना चाहते थे। जो इंसान की बहुत बड़ी बुनियादी कमजोरी, जिस कमजोरी को अल्लाह ताला ने इस सूरत में नुमाया करके दूर करने की दावत दी, वो एक इंसान गफलत को पसंद करता है, बहुत उसमें उसको एक महबूब मशगरा है, उसको अच्छा लगता है गफलत में रहना, सोचना, शऊर से काम लेना और आखिरत की हकीकत को समझकर जिंदगी तब्दील करना। ये इंसान पे बहुत गिरान गुजरता है। हर इंसान ये चाहता है इल्ला माशाअल्लाह गफलत की नींद सोता रहे, आखिरत के बारे में न सोचे, मौत के बारे में न सोचे,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذکروا حادم اللذات، موت کو خوب یاد کیا کرو، خوب یاد کیا کرو، لذتیں کٹیں گی، لذتیں کم ہوں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں موت کو یاد کرنے کی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے موت کو یاد کرنے کی۔ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن انسان چاہتا ہے اپنی موت سے غافل رہیں، کبھی اس کے بارے میں نہ سوچیں گے تو تھوڑی گھبراہٹ ہوگی۔ موت کی تیاری کرنے کے لیے انسان کے ذہن میں تھوڑی سی ہلچل مچے گی، اور لازمی بات ہے جب موت کی تیاری کے لیے سوچے گا تو زندگی میں تبدیلی کرنی پڑے گی، اور لذتوں کو تھوڑا چھوڑنا پڑے گا، عبادتوں کو اختیار کرنا پڑے گا۔ کہاں قربانیوں کی زندگی، بے حصی کی زندگی چلتے رہو۔ یہی چیز انسان کو کفر میں ڈال دیتی ہے، یہی چیز انسان کو ایمان سے دور کر دیتی ہے، محروم کر دیتی ہے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی کی دعوت دیتے تھے کہ شعور سے کام لو، سوچو، جس ڈھرے پہ تمہاری گاڑی چل رہی ہے اس کو روکو، تم تبدیلی لاؤ اپنی زندگی میں۔ یہی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہ رہے تھے، لیکن دیکھا قوم سنتی ہی نہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجبوری میں کیا کیا، بتوں کے ٹکڑے کر دیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کہ سوچنے پہ مجبور تو ہو جائیں، غور تو کریں، سمجھ تو لے کہ ان بتوں کی کیا حقیقت ہے۔ جس پرانے کلچر پہ جینا چاہ رہے ہیں، آبائی مذہب پر جینا چاہ رہے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، ایک بار یہ غور تو کر لیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ایک انداز تھا، ایک اسلوب تھا، لازمی بات ہے وہ آپ کی نبوت اور رسالت کے ساتھ زیبا ہے، لیکن وہ تھا اس لیے کہ اہل شرک اور اہل کفر کی غفلت کو توڑا جائے۔ یہی قد کنا فی غفلت من ھذا بل کنا ظالمین، بلکہ ہم تو بہت بڑے ظالم تھے، ظلم کرتے رہے، اور ظلم کرنے کی وجہ سے اب حشر یہ ہو گیا کہ جھوٹے خداؤں کے ساتھ میدان حشر میں کھڑے ہوئے ہیں۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم بھی اور اللہ سے ہٹ کے جن چیزوں کی تم پرستش کرتے تھے سب کے سب جہنم کی غذا ہے، سب کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا، سب جہنم کے ایندھن ہیں، اس آگ میں جلا دیے جائیں گے۔ پتھر کی مورتیاں، لکڑی کی مورتیاں اور ان مورتیوں کو پوجنے والے پجاری وہ تو جہنم میں جائیں گے ہی، لیکن ایک صاحب نے بہت ہی ذہانت کا ثبوت دیا، 30 مار خواہ بن کے انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ ارے تمہارے قرآن میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جن کو پوجا جا رہا ہے اور جو پوج رہے ہیں سب کے سب جہنم میں جائیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو پوجا جا رہا ہے، حضرت بی بی مریم کے بھی تو مجسمے میں بنا جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بیان کیا کہ عبداللہ زواری جو ہے یہ اس طرح کی اعتراضات کر رہا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بے وقوف کو کیا معلوم، جس نے اپنی عبادت کی دعوت دی وہ بھی جہنم میں جلایا جائے گا، جس نے دعوت نہیں دی، زبردستی لوگوں نے اس کو خدا بنا ڈالا، تو لازمی بات ہے وہ بری الذمہ ہے۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسموں کو پوجا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں صاف بیان کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے بالکل بری ہیں، زندگی میں کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شرک کی دعوت نہیں دی، ہمیشہ توحید کی دعوت دی۔ اب جب گمراہ ہو گئے اور گمراہ ہو کے غلط کام کر رہے ہیں وہ بھگتیں گے، لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انکم وما تعبدون، تم بھی اور جو کچھ تم پوج رہے ہو اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے وہ سارے جھوٹے خدا حسب جہنم کے نظر کر دیے جائیں گے۔ اور یہ اس لیے ہوگا کہ جب انسانوں کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم ہمارے خدا بھی جہنم میں جا رہے ہیں، تو اس دن ان کو معلوم ہوگا کتنا ان کا شرک بودا تھا، کتنا غلط عمل وہ کرتے تھے۔ انتم لہا واردون، تم پہنچ کر رہو گے جہنم پر۔ لو کان ہؤلاء الہٰ، اگر یہ خدا ہوتے، ما وردوہا، تو جہنم میں تھوڑی گئے ہوتے۔ وکل فیہا خالدون، یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پڑے رہ جائیں گے، ایسا جہنم میں پڑے رہیں گے۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، عجیب و غریب آیت ہے، کئی طرح سے اس کے ترجمے ہو سکتے ہیں۔ پہلا ترجمہ تو یہ لہم فیہا زفیرن، کہ ان جھوٹے خداؤں کا چیخنا چلانا ہوگا اس جہنم میں۔ وہم فیہا لا یسمعون،
इतना चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे कि कान बड़ी आवाज नहीं सुनाई दे रही होगी, ला यस्माऊन, सुन नहीं पा रहे होंगे। एक तर्जुमा तो ये है आसान सा, लेकिन एक और तर्जुमा है, जरा सा गौर कीजिए, नाजुक तर्जुमा है। लहुम फीहा ज़फीरुन, लहुम के माने ये कि ये जो पूजा करते थे पुजारी, झूठे खुदाओं के पूजने वाले, ये लहुम फीहा ज़फीरुन, उनका चीखना चिल्लाना होगा, वो चीख रहे होंगे, वावैला मचा रहे होंगे, मदद के लिए पुकार रहे होंगे। वहुम फीहा ला यस्माऊन, और उनके खुदा होंगे कि उनके अंदर सुनने की कोई सलाहियत नहीं होगी, काम बनाने की कोई सलाहियत नहीं होगी, वो भी जहन्नम में पड़े जल रहे होंगे। तो वो बेचारे, वो भी मजबूर, ये भी मजबूर, कोई किसी का काम बनाने में वो उस वक्त बिल्कुल मददगार साबित नहीं होगा, बल्कि उस पोजीशन ही में नहीं होगा। हाँ, इनके मुकाबले में इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना, बेशक हमारे वो बंदे भी हैं जिनकी जानिब हमारे भले फैसले आगे बढ़ चुके हैं, वो नेकियों के साथ सबकत कर चुके हैं, लिहाजा उनके सिलसिले में भी हमारा भला फैसला वो तय हो चुका है। उलाइका अन्हा मुबादून, वो आग से बहुत दूर होंगे, जहन्नम से बहुत दूर होंगे। ला यस्माऊना हसीसाहा, वो जहन्नम की आहट को भी नहीं महसूस कर सकेंगे। जहन्नम की बड़ी चीखें, बड़ी आवाजें होंगी, बहुत शोर होगा, आग की लपेटें जब ऊपर उठ रही होंगी तो उनकी चिंगार होगी जो बहुत दूर से सुनाई दे रही होगी। लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमारे वो भले बंदे जिनके सिलसिले में हमारा अच्छा फैसला साबित हो चुका होगा, वो जहन्नम की आहट भी नहीं महसूस करेंगे। वहुम फीमा इश्तहत अंफुसुहुम खालिदून, बल्कि वो वहां होंगे जहां जो उनका दिल चाहेगा वो हासिल कर सकेंगे और हमेशा हमेशा वो उसमें रहेंगे, यानी जन्नत, जिसकी सिफत अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये बयान फरमाई कि जो बंदे को ख्वाहिश होगी वो चीज उसके लिए अवेलेबल मैसर कर दी जाएगी। ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़ाउल अकबर, सबसे बड़ी जो घबराहट है, अल फ़ज़ाउल अकबर, सबसे बड़ी जो घबराहट है, वो घबराहट उनको परेशानी में नहीं डालेगी, मुसीबत में नहीं डालेगी, वो मुतमईन रहेंगे। ये सबसे बड़ी घबराहट कौन सी है? वही जिसका भी तज़किरा आया, जब सूर फूका जाएगा, क़यामत जब बर्पा होगी, जिसके बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि इसराफील सूर फूकने का आला लिए तैयार खड़े हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे, मैं कैसे आराम की नींद सो जाऊं जबकि इसराफील झुके हुए हैं नरसंगे की तरफ के अब सूर फूका जाए। जब सूर फूका जाए, अल्लाह ताला का हुक्म होगा, सूर फूका जाएगा। जैसे ही सूर फूका जाएगा, एक आवाज निकलेगी और वो आवाज इतनी बुलंद होती चली जाएगी, इतनी बुलंद होती चली जाएगी, इतनी बढ़ती चली जाएगी, इतनी बढ़ती चली जाएगी कि दिल फटने लगेंगे। और लोगों का आलम ये होगा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, माए अपने शीरखाद बच्चों को, गोद वाले बच्चों को फेंक देंगी। ये आलम होगा जिससे लोगों के ऊपर बेहोशी तारी हो जाएगी। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ज़ल वुशु हुशिरत, आलम ये हो जाएगा जंगल के जानवर घबराहट से शहर की तरफ भागे आ रहे होंगे। उस दिन आलम ये होगा कि उस चीख की वजह से ये आपका ग्लोब ये थर थर कांप रहा होगा। ऐसा जबरदस्त जलजला होगा, ऐसा जबरदस्त जलजला होगा कि सुनामी तो कोई चीज ही नहीं, समंदर उबल रहे होंगे और उबल के और सैकड़ों फीट पानी ऊपर उछल रहा होगा, ऐसे जैसे किसी कटोरे में पानी रखकर तेजी से हिला दिया जाए। आलम यह होगा, इतनी जोर से ये दुनिया हरकत कर रही होगी, जुम्बिश कर रही होगी कि पहाड़ रेजा रेजा हो चुके होंगे। और आलम यह होगा कि सूर फूकने की वजह से वो आवाज ऐसा इस कायनात के निजाम को दरहम बरहम कर देगा कि ये जलता हुआ सूरज का शोला ये बुझ चुका होगा, उसकी गैसें वो बुझा दी गई होंगी, अंधेरा छा गया होगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इज़ा शम्सु कुव्विरत, इज़ा नुजूमुन कदरत, इज़ल जिबालु सुय्यरत, इज़ल इशारु उक़िलत, इज़ल वुहूशु हुशिरत, इज़ल बिहारु सुज्जिरत, के वो वक्त सोचो कैसा होगा जब सूरज बेनूर हो चुका होगा, तारे अपनी जगह छोड़ चुके होंगे, झड़ चुके होंगे और समंदर उबल रहे होंगे, पहाड़ रेजा रेजा हो चुके होंगे। उस वक्त जबकि इंसान का सीना फट रहा होगा
اور اس وقت جبکہ مارے گھبراہٹ کے انسان کو کچھ سجائی نہیں دے رہا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لا يحزنهم الفزع الاکبر، اس دن کی بڑی گھبراہٹ یہ اللہ کے نیک بندوں کو گھبراہٹ میں نہیں ڈالے گی، پریشان نہیں ہوں گے، غمزدہ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، بلکہ ان سے ملاقات کے لیے آگے بڑھیں گے فرشتے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے یہ ارشاد فرمایا ہے، سورہ حامیم میں انشاءاللہ وضاحت آئے گی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے یہ کہا کہ میرا پروردگار تو بس اللہ ہے، اللہ پر انہوں نے ایمان قبول کر لیا اور توحید پر اور توحید کے دین پر وہ جب قائم ہو گئے، ثابت قدم ہو گئے، جم گئے، استقامت جب ان کو نصیب ہو گئی، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب پاؤں جم جاتے ہیں دین پر، اور دین زندگی میں عارضی طور پر نہیں آتا ہے، ٹیمپرری طور پر نہیں آتا، ہمیشہ کے لیے آ جاتا ہے، تو پھر ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے وہ انتظام کیا جس کے بارے میں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، کتنا بڑا انتظام ہے۔ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، فرشتے آتے ہیں نبیوں کے پاس، لیکن جب بندے کے اندر استقامت آ جاتی ہے، جب بندے کے اندر ثابت قدمی آ جاتی ہے، وہ دین پر جب جم جاتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ گویا نبیوں جیسی زندگی اس کو ملتی ہے، تو تنزل علیہم الملائکہ، اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کب نازل ہوتے ہیں؟ اس میں ایک تو اشارہ یہاں بھی ہے، اور اس موقع پہ انشاءاللہ زیادہ وضاحت آ جائے گی۔ فرمایا پہلے تو وہ نزع کے وقت ظاہر ہوتے ہیں، جب دنیا سے چل چلاؤ کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، تسلی دیتے ہیں کہ تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم تو اپنے مولا کے پاس لوٹ کر جا رہے ہو، ردوا الی مولاکم الحق، اپنے حقیقی مولا کے پاس جا رہے ہو، تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ اپنے منزل کی طرف، اپنے وطن کی طرف تمہارا سفر ہے، پریشان نہ ہو۔ لہذا بندے مومن کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ جب میدان حشر میں زندہ ہوں گے، سور پھونکا جائے گا، نفسی کا عالم ہوگا، میزان عمل کی طرف سب دوڑ رہے ہوں گے، اس وقت بھی فرشتے ظاہر ہوں گے۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ملاقات کریں گے اور کیا کہیں گے؟ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یہ آخرت ہے۔ یاد رکھو آج تم کو کامیابی سے امکنار ہونا ہے، آج تم کو اجر لینا ہے، آج تم کو اپنی ساری قربانیوں کا بدلہ لینا ہے، آج اللہ تعالیٰ سے ثواب لینا ہے، تم نے گھبراؤ۔ لہذا ان فرشتوں کی وجہ سے، ان کی تسلی کی وجہ سے بندے مومن کو اس دن بھی ایک اطمینان نصیب ہو جائے گا۔ وہ دن کیسا دن ہوگا؟ یوم نطوی السماء، اس دن پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ لپیٹ دے گا، کطی السجل للکتب، ایسے جیسے کہ کاغذ کے تومار کو، کاغذ کے ایک بڑے سے پھندے کو بالکل مٹھی میں لپٹ لیا جاتا ہے، ایک لمبے سے کاغذ کو آپ اخبار کو، نیوز پیپر کو لپٹ دیجئے، لپٹنے کے بعد آپ ہاتھ میں رکھیے تو کیسے وہ مٹھی میں آ جاتا ہے۔ لیکن اس سے اچھی تشریح یہ ہے کہ موجودہ سائنس بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ جو ہماری دنیا ہے، اور دنیا کا لفظ تو بہت چھوٹا ہے، دنیا کے آگے یہ کہکشاں اور یونیورس جو پورا کا پورا، جو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان ایک کائنات پیدا کی، وہ کائنات میں تو ہماری دنیا گلوب بہت چھوٹا، بہت ہی، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات ہے کہ ہمارا جو سولار سسٹم ہے اور اس میں جو سورج ہے، ایسے 2 لاکھ بلین سورج تو ہماری اپنے ملکی وے میں ہیں، جو ہماری گیلیکسی ہے، جس خاندان کے ہم ممبر ہیں۔ اور لازمی بات ہے ملکی وے گیلیکسی کے علاوہ اور سینکڑوں گیلیکسیز ہیں، اور پورے گیلیکسیز مل کے پھر کلسٹر بنتے ہیں، اور پھر 100 کلسٹر مل کے سپر کلسٹر بنتے ہیں۔ تو یہ کائنات اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اس کی حد کا آج تک اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ آج تک سائنس اپنی پوری میتھمیٹکس کے باوجود اس کائنات کی لمبائی کو نہیں بیان کر سکی، چوڑائی کو نہیں بیان کر سکی۔ مثال کے طور پر صرف یہ کہا کہ پورے یونیورس کا تو تم احاطہ نہیں کر سکتے ہو، صرف جو تمہاری گیلیکسی ہے ملکی وے، اس کو اگر ناپنا ہو
تو تم ایک ایسی سواری ایجاد کرو جو 1,00,000 میل 1 منٹ میں چلتی ہو. 1 منٹ میں، گھنٹے کی بات نہیں ہو رہی، جو 1,00,000 میل کا سفر 1 منٹ میں طے کرتی ہو. ایسی سواری اگر آپ کی گلیکسی کے 2 حدوں کو ناپنے کے لیے چلے گی تو ایک کنارے سے چلے گی تو دوسرا کنارہ پہنچتے پہنچتے پورے 1,00,000 سال ہوں گے. کام پورے 1,00,000 سال ہوں گے. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ایک ہماری ابھی گلیکسی، اس کے آگے اور گلیکسیز، پھر اس کے کلسٹرز اور سپر کلسٹرز اور کیا کیا سائنسدان بیان کرتے رہتے ہیں. حقیقتیں ہوں گی، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی کائنات ہے. یہ پوری کائنات کی اگر آپ فوٹو دیکھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے مکھڑی کا جالا ہے. اس مکھڑی کے جالے کی طرح یہ پھیلی ہوئی ہے، اور اس کو مثال دی گئی ہے بلون سے. ایسا بلون جس پر خوب ہوا آپ نے بھر دی، اب تنا ہوا ہے بلون. اب اس کے بعد سے کہا گیا اس بلون میں ایک آپ بلیڈ لے کر چھید کیجئے. جیسے ہی آپ چھید کریں گے، اس بلون کو کاٹیں گے، کیا ہوگا آپ بتائیے؟ خود بخود وہ بلاسٹ ہوگا. پھٹنے کے بعد وہ پورا کا پورا ایک جگہ ہو جائے گا. فرمایا کہ جب قیامت ہوگی تو یہ پوری کی پوری کائنات کا عالم یہی ہوگا کہ اس میں کوئی چھید مارے گا، سور پھونکتے ہی چھید پڑے گا، چھید کے ساتھ ہی وہ سمٹ کر ایک جگہ ہو جائے گی. اسی کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جیسے کاغذ کے تومار کو مٹھی میں بند کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی ہم اس پوری کائنات کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے پوری کی پوری کائنات وہ پروردگار کے سیدھے ہاتھ میں ہوگی، اور اس کے معنی یہ کہ قابو میں ہوگی، کنٹرول میں ہوگی، ایک جگہ سمٹ کر آ گئی ہوگی. کما بدأنا اول خلق نعید، ہم نے جس طرح پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح لوٹا دیں گے. دھوئے کی شکل میں یہ پیدا کی گئی تھی، دھیرے دھیرے دھواں پھیلتا گیا، پھٹتا گیا، کائنات وجود میں آتی چلی گئی. ایسے ہی پھر دھوئے کی شکل میں لوٹا دی جائے گی اور اپنی ابتدائی شکل میں آ جائے گی. وعدن علینا، یہ ہمارا وعدہ ہے، وہ کر رہے گا. انا کنا فاعلین، اب یہ کر رہیں گے، قیامت آ کر رہے گی. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور زبور میں جو حضرت داؤد علیہ السلام پر مناجات نازل ہوئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی تھی ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ دیکھو جنت کی زمین یہ تو بس میرے نیک بندوں کو ملے گی، جو نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، وہی اس کے وارث ہوں گے، مستحق ہوں گے. اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں بھی بیان کیا، اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان کیا. اور ارشاد فرمایا کہ جب میدان حشر سے اور بندے آگے بڑھائے جائیں گے اور نیکوکاروں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا تو ان کا عالم یہ ہوگا کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، وہ جنت کی طرف جب پہنچیں گے تو پھر اس میں داخل ہوں گے اور فرشتے ان کے لیے سلام کریں گے. حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، استقبال کیا جائے گا، ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں داخل ہوں گے. اور اس کے بعد وہ کہیں گے قالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدا، وہ کہیں گے کہ تعریف اس پروردگار کی ہے جس نے وعدہ پورا کر دیا. اور قالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدا واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء، جنت کا اس نے ہم کو مالک بنا دیا، ہم جہاں چاہیں جنت میں جائیں، کوئی حد و بند نہیں، کوئی قید نہیں، ہم جنت کے ہر گوشے میں جا سکتے ہیں. تو وہ زمین کی جو وراثت یعنی اصلی زمین جنت، اس کی وراثت ہوگی عبادتوں کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر. جو حضرت آدم علیہ السلام کے دین پر ہوگا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوگا، جو اللہ کے رسولوں اور نبیوں کے دین پر ہوگا، اسی کو یہ جنت کی وراثت ملے گی. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک یہ وہ پیغام ہے جو پہنچایا جا رہا ہے ان بندوں کے لیے جو عبادت گزار ہیں، ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے اور یہ بتلایا جا رہا ہے دیکھو یہ غفلت کا پردہ چاک کرنے کے لیے، یہ تمہاری بے حسی کی زندگی ختم کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو انتظام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اور ان نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ ہو چکا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں اور رسولوں کا اس صورت میں اشارہ فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا،
حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آیا۔ ان نبیوں کا حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، ان نبیوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ نبیوں کو کیوں بھیجا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تھا اس لیے کہ قوم کو ڈگر پر لائیں، قوم کی بے حسی ختم کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہو، زندگی کا مقصد لوگ سمجھے۔ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے، کامل طور پر انجام دینے کے لیے اب آخری رسول کو بھیجا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صفت دی گئی کہ سراپا رحمت بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر، سراسر رحمت بنا کر۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مبعوث ہو رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں بڑی زحمت ہو رہی ہے، کشمکش ہو رہی ہے، خاندانوں میں تفرقہ پڑ رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، بیٹا ادھر ہے، باپ ادھر ہے، ماں ادھر ہے، بیٹی ادھر ہے، یہ سب کچھ ہو تو رہا ہے، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقصد حیات بتانے کے لیے آئے ہیں۔ جو اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، وہ جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے یہ محض رحمت کے لیے، ایسی عام رحمت، اتنی عام رحمت کہ پوری کائنات کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، ساری نسلوں کے لیے رحمت ہے، اور ساری مخلوق کے لیے رحمت ہے۔ یہ بہت ہی وسیع اور لمبا چوڑا ٹاپک ہے، لازمی بات ہے یہاں پر اس کو سمیٹنا مشکل ہے، لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوا چلوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت انسانوں کے لیے ایسی عمومی ہے کہ انسانوں کو جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے بچانے کے لیے اور جہنم کی آگ کا لقمہ بننے سے روکنے کے لیے تشریف لائے، وہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد دنیا میں بھی ایک بہت بڑا خیر کا پیغام بنی، رحمت کا پیغام بنی۔ ایک ہی نقطہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ نقطہ یہ ہے کہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم آتے تھے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نافرمانی کرنے کی پاداش میں بڑے بڑے عذاب آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں عالمگیر سیلاب آیا، حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمان قوم کے لیے زبردست زلزلہ آیا، حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمان قوم کے لیے زبردست زلزلہ آیا، اور حضرت لوط علیہ السلام کے مخالفین کے لیے آتشی بارش ہو گئی، زمین ہلا کر رکھ دی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کو سمندر میں ڈبو دیا گیا۔ مختلف عذاب آئے جس میں اجتماعی طور پر قوموں کو تباہ کر دیا گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ میری قوم پر کوئی اجتماعی عذاب نہ آئے، میری قوم پر کوئی اجتماعی عذاب نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی لاج رکھ لی اور وعدہ کیا اپنے نبی سے کہ آپ کی امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، اجتماعی عذاب نہیں آتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آفتیں آتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، یہ سب گویا امتحان ہے، آزمائش ہے، اور بندوں کو الرٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، لیکن اس کو اجتماعی عذاب نہیں کہا جائے گا کہ اس کو قوم کو تباہ کر دینے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے سزا، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسی بعثت بنا دی کہ وہ رحمت سے جڑی ہوئی ہے، لہذا انسانیت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت، آخرت کے اعتبار سے تو رحمت ہے ہی، دنیا کے اعتبار سے بھی رحمت ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیسے رحمت ہے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیسے رحمت ہے، یہ سب اسی تسلسل کی کڑیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی آپ بتلا دے لوگوں کو کہ آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اگر یہ آپ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے، آپ کی فرما برداری کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، تو یہ رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے، زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ،
اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے میری جانب وحی آتی ہے انما الہکم الہ واحد، جس کی بنیاد یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، لب لباب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تنہا معبود ہے، اسی کی عبادت کرو، توحید اس دین کی اساس ہے۔ فہل انتم مسلمون، تو کیا تم اسلام قبول کر رہے ہو؟ ان سے پوچھئے کیا یہ فرمانبرداری قبول کر رہے ہیں، اور اگر نہیں قبول کر رہے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، منہ پھیرتے ہیں، تو فَقُلْ، اے نبی آپ کہیے آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، میں نے کھلم کھلا اعلان کر دیا، سنا دیا پیغام اللہ تعالیٰ کو، میری جو ڈیوٹی تھی، میرا جو فریضہ تھا وہ میں نے پورا کر دیا۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اب میں نہیں جانتا کہ جو قیامت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ تم سے قریب ہے یا دور ہے، وہ میں نہیں جانتا، کل آنے والی ہے، 1 سال بعد آنے والی ہے، 1 سال بعد آنے والی ہے، 100 سال بعد آنے والی ہے، یہ میں نہیں بتا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے، خاص طور پر مکے کے مخالفین مذاق کرتے ہوئے پوچھتے تھے کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، ذرا ان سے پوچھو قیامت کب آنے والی ہے، کب لنگر انداز ہونے والی ہے، کتنے بج کر کتنے منٹ پر، کون سی تاریخ، کون سی صدی، کون سے سال آنے والی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نبی آپ یہ کہیے کہ میں اس سے بالکل واقف نہیں ہوں کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، جن کے ذریعے سے پورا دین نکھر کر سامنے آ گیا۔ انہی سوالات میں حدیث احسان میں ایک اہم سوال ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آنے والی ہے، متی الساعۃ، قیامت کب آنے والی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جواب میں ارشاد فرمایا کہ لیس المسئول اعلم من السائل، سائل حضرت جبرائیل ہے، جواب دینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جواب دینے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، مجھے بھی علم نہیں ہے، اے جبرائیل تم کو بھی علم نہیں ہے قیامت کب آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ پردہ ڈال رکھا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر دے اور لوگوں کو احساس ہو جائے کہ قیامت بہت دور ہے تو بہت غفلت کی زندگی بسر کریں گے، اور لوگوں کو پتا چل جائے قیامت بہت قریب ہے تو جینا ان کا دوبر ہو جائے گا، جی نہیں سکیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس پہ پردہ ڈال رکھا ہے، اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، وہ پروردگار جو تم کھل کر بیان کرتے ہو، بآواز بلند جو بات کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، جو چیزیں تم چھپاتے ہو، پوشیدہ کرتے ہو، دل میں رکھتے ہو، اس سے بھی وہ پروردگار واقف ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، یہ جو تم کو مہلت دی جا رہی ہے اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ یہ مہلت تمہارے لیے آیا امتحان ہے، وہ بتاؤ إِلَى حِينٍ، یا پھر ایک مدت کے لیے مہلت ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قیامت کی گھڑی کا علم نہیں دیا، اس پہ پردہ ڈال دیا، پوشیدہ رکھا، اس چیز کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کا حکم ہو رہا ہے کہ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، کہ میں نہیں جانتا کہ شاید یہ تمہارے لیے امتحان ہو، آزمائش ہو، ایک آزمائش کی چیز ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا جس کی وجہ سے تم غفلت میں پڑ گئے، یا پھر یہ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، دراصل یہ ایک مہلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک مدت کے لیے تم کو دے رکھی ہے، لہذا جب مہلت دی جائے تو اس مہلت کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بندے کو چاہیے کہ وہ قیامت کی تیاری کرے۔ قال رب احکم بالحق، کہہ دیا نبی نے کہ پروردگار آپ سچائی کے ساتھ فیصلہ فرما دیں، جو حق ہے اللہ وہ نمایاں فرما دے، اور حق کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے، یہ جھگڑا بہت طول پکڑ چکا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے حق کی بنیاد پر فیصلہ کیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ دھیرے دھیرے لوگوں کے سامنے آتا چلا گیا، کبھی فتح مکہ کی شکل میں، کبھی غزوہ بدر کی شکل میں، کبھی غزوہ خندق کی شکل میں، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ سپرد کر دیا پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کے، جس کو ہم تفویض کہتے ہیں کہ اللہ آپ جو فرمانا ہے فرمائیں، میں نہ کسی عذاب کی بددعا دوں گا، میں نہ ان کی تباہی کو دعوت دوں گا، اللہ جو حالات ہیں جیسے آپ مناسب سمجھیں ان کے سلسلے میں فیصلہ فرمائیں،
اور اس کے ساتھ رحمتُ للعالمین نے اللہ کی رحمتوں کی دہائی دی، اور وہ کہا ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، جو تم انکار کر رہے ہو، علی ما تصفون، جو تم وصف کو بیان کر رہے ہو، جو تم باتیں کر رہے ہو اور جو تم بکواس کر رہے ہو، یہ سب کے معاملے میں میں اللہ تعالیٰ سے مدد لیتا ہوں جو رحمان ہے، اور جس کی رحمتوں کا عالم یہ ہے کہ وہ بندوں کا خیر پسند کرتا ہے، اور اس نے اپنے سلسلے میں یہ اعلان کر دیا وسعت رحمتی کل شیء وعلما، کہ میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز پر غالب ہے، لہذا ہر معاملے میں وہ اپنی رحمتوں کو بنیاد بناتا ہے، رحمتوں کی بنیاد پہ فیصلے کرتا ہے۔ اس کی رحمتوں کا عالم یہ ہے کہ ایک بندہ نافرمانی کرتا ہے، اس کی رحمتوں کا عالم یہ ہے کہ ایک بندہ ناشکری کرتا ہے، اس کی رحمتوں کا عالم یہ ہے کہ ایک بندہ بغاوت کرتا ہے، کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، لیکن وہ پروردگار، وہ رحمان اپنے اس بندے کو نہ غذا سے محروم کرتا، نہ ہوا سے محروم کرتا، نہ پانی سے محروم کرتا، نہ فضا سے محروم کرتا، نہ گھر سے محروم کرتا، کسی چیز سے محروم نہیں کرتا، کوئی بھی اپنے باغی کو گوارا نہیں کرتا، پیس دیتا ہے۔ انسان خود اپنے باغی کو، نافرمان کو جینے نہیں دیتا ہے، دنیا میں سانس لینے نہیں دیتا، الٹی چھری سے اس کا گلا کاٹتا ہے، لیکن اس رحمان کا عالم یہ کہ اس نے زندگی دی، اس نے آکسیجن اس فضا میں رکھی، اس نے کھانے پینے کی چیزیں رکھی، اس نے یہ کل کائنات بنائی، لیکن اپنے باغیوں کو، نافرمانوں کو، انکار کرنے والوں کو ساری چیزیں وہ دے رہا ہے۔ کیوں؟ وہ بڑا مہربان ہے، بہت کرم کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ میں حرم کی تعمیر کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد کے ساتھ، اور حرم کی عمارت کھڑی ہو گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند دعائیں کی، اور ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی کی کہ اے اللہ، اب اس بستی میں جو لوگ رہیں گے، مکہ مکرمہ کے جو باشندے ہوں گے، ان کو آپ جو ایمان قبول کر لیں گے کھانے پینے کی خوب چیزیں عطا کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو ایمان قبول کر لیں گے، یہ شرط ابراہیم آپ کیوں لگاتے ہیں؟ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، کافر کو بھی دوں گا میں کھانے پینے کے لیے، کافر کو بھی میں محروم نہیں کروں گا، کیونکہ میں رحمان ہوں، اور رحمان کے خزانوں میں کمی نہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتنی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے سلسلے میں اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے مفسرین نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عام طور پر کسی نہ کسی ساتھی کے ساتھ کھانا کھاتے، لیکن ایک دن دیکھا کہ جو ساتھی جس ضعیف آدمی کو جو 80 سال کے ایک بوڑھے باہر ملے تھے ان کو کھانے پر لائے، وہ مشرک ہے اور بھجن کی گیتیں وہ گنگنا رہے ہیں دسترخوان پر بیٹھ کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ میرے دسترخوان سے اٹھ جائیں۔ جب آپ شرک کرتے ہیں اور غیر اللہ کو اللہ کی ذات میں شریک کرتے ہیں تو میرے لازمی بات ہے ابراہیم خلیل اللہ کا دسترخوان ہے، تو کہا آپ میرے دسترخوان پہ نہ بیٹھے، برائے کرم آپ اٹھ جائیں۔ وہ چلے گئے بڑے میاں اٹھ کر، اور ان کے جانے کے بعد حضرت جبرائیل وحی لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ اے ابراہیم، میں 80 سال سے کفر کے باوجود اس کو کھانا کھلاتا رہا، تم ایک ٹائم برداشت نہیں کر سکے۔ یہ ہے رحمان۔ فرمایا ربنا الرحمن، ہمارا رب وہ بڑا مہربان ہے، المستعان، اسی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، اعلی ما تصفون، جو کچھ لوگ بک رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، جو کچھ سازشیں کر رہے ہیں، اور اس دنیا کی زندگی کے لیے دین کی جو کچھ مخالفتیں کر رہے ہیں اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور میڈیا چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، سب میں ہم اللہ تعالیٰ کی مدد لیتے ہیں۔ یہی وہ غفلت ہے جس کا پردہ چاک ہوگا اس موقع پر جبکہ ایک زبردست زلزلہ آئے گا جو قیامت کا زلزلہ ہوگا، اور جس کا ابھی میں نے اشارہ کیا کہ مائیں اپنے بچوں کو پھینک ڈالیں گی، اور جس وقت لوگ بے ہوشی میں پڑے ہوئے ہوں گے اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ سورۃ الحج میں فرمایا۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت آگے آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔